السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں بہاولپور میں یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج ہم نے ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے۔ اکثر پیشنٹ میرے پاس تشریف لاتے ہیں اور ان کا ایک سوال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس سردی کے موسم میں ہمیں بہت زیادہ پیشاب آتا ہے، بار بار پیشاب آتا ہے۔ ایک گلاس اگر وہ پانی کا پی لیں تو ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد ان کو پیشاب کی حاجت فیل ہوتی ہے، اور بعض اوقات بہت زور کا پیشاب آتا ہے، اور بعض اوقات واش روم جانے سے پہلے ہی تھوڑا بہت لیک بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ ایلڈرلی یا زیادہ عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں یا شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ان میں یہ بار بار پیشاب کا آنا اور بعض اوقات لیکیج کا بھی ہو جانا ایسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں کمپیریٹیولی کم پیشاب آتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، گھر سے ان کو جانا پڑتا ہے اس بار بار پیشاب کے آنے کی وجہ سے کہ یہ فریکوینسی کیوں بڑھ گئی ان کی پیشاب کی، اسپیشلی موسم اور ویدر کے چینج ہونے سے۔ اس بارے میں آپ کو آگاہی دینی ہے تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے تاکہ تمام لوگوں کو آگاہی ہو اور آپ اپنے جاننے والوں کو بھی اس کے بارے میں بتا سکیں۔ تو عرض یہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں آپ جتنا بھی پانی پی لیتے ہیں تو وہ سارے کا سارا پانی جو آپ کے خون کے اندر جاتا ہے، جب گرم موسم ہوتا ہے تو گرمیوں میں لوگوں کو پسینہ بھی آتا ہے، گرم سانس بھی ہوتی ہے، تو موسٹلی پرسپائریشن کے ذریعے یعنی پسینے کے ذریعے انسینسیبل لاسز زیادہ ہوتے ہیں، یعنی غیر محسوس انداز سے جسم کا پانی کا اخراج زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے اور سکن کے ذریعے پانی کا لاس ہوتا ہے۔ جتنا بھی پانی پیتے ہیں آپ، گردوں میں پانی کم جاتا ہے، فلٹریشن اس وجہ سے کم ہوتی ہے، اس لیے پیشاب بھی کم آتا ہے اور پیلا پیشاب بھی بعض اوقات آتا ہے۔ لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم 12-14 گلاس 20 گلاس بھی پی جاتے ہیں لیکن پیشاب ہمیں پھر بھی کم آتا ہے۔ اگر وہ پنکھے کے نیچے بیٹھیں، اے سی کے نیچے بیٹھیں یا ٹھنڈی جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں اور اپنے پسینے کو نہ آنے دیں تو گرمیوں کے موسم میں بھی ان کو پیشاب ہر 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد آ سکتا ہے۔ اس لیے اے سی کے نیچے بیٹھنے والے، ٹھنڈے موسم میں بیٹھنے والے یا اپنے ماحول کو بہتر کر کے بیٹھنے والوں کو پیشاب تو نارمل آتا ہے، لیکن جو باہر کام کرتے ہیں آؤٹ ڈور میں ان کو پسینے کے ذریعے پانی کا اخراج ہو جاتا ہے، اس وجہ سے گرمیوں میں پیشاب کم آتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں سردیوں کے موسم میں جب بندہ پانی پی لیتا ہے تو وہ سارے کا سارا جتنا بھی فلوئڈ وہ لے گا وہ پانی خون میں شامل ہو کر گردوں کی طرف جاتا ہے اور گردوں کا کام بڑھ جاتا ہے اور وہ فوراً ہی اس کو پیشاب بنا دیتا ہے۔ اس وجہ سے سردیوں میں پیشاب زیادہ آتا ہے۔ شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض یا زیادہ عمر کے لوگ جن کو BPH یعنی کہ غدود کی تکلیف ہوتی ہے، پروسٹیٹ ہوتا ہے، وہ اس بار بار پیشاب آنے کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں۔ دن میں بھی ان کو پرابلم ہوتا ہے اور رات میں تو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ بار بار پیشاب کا آنا اور اس کی طرف سے اٹھنا اور جانا، اس وجہ سے ان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، مینٹلی طور پہ وہ کافی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ نیند پوری طرح نہ ہو سکنے کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ چڑچڑاپن ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں، سفر میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض جن میں یہ پرابلم ہوتا ہے یا جن کو غدود کا مسئلہ ہے، پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے، ان کے لیے کچھ ایڈوائز ہیں تاکہ ان کو پیشاب کے لیے بار بار نہ جانا پڑے اور ان کی یہ فریکوینسی بھی کم ہو سکے۔ ایک تو وہ اپنی شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائی ریگولر لیں، اپنا بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول رکھیں۔ شوگر جب زیادہ ہوگا تو ویسے بھی پیشاب زیادہ آتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں تو پھر بہت زیادہ فریکوینسی ہو جاتی ہے ساتھ موسم کی اٹیچمنٹ سے۔ اسی طریقے سے بلڈ پریشر جب زیادہ ہوتا ہے تو یہ ایک نیچرل میکانزم ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پانی کی فلٹریشن گردے کی بڑھ جاتی ہے اور وہ نیچرلی پانی زیادہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بلڈ پریشر نارمل ہو سکے۔ ایک تو بلڈ پریشر اور شوگر کی میڈیسن لیجئے۔ دوسرا آپ کی فلوئڈ کی جو فریکوینسی ہے، پانی لینے کی جو آپ گرمیوں میں لینے کی عادت آپ نے اپنائی ہوئی ہے، اس سے ذرا کم کر دیں۔ خصوصی طور پہ رات کو اگر آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے تو مغرب کے بعد پینے والی چیزیں نہ لیں۔ جیسے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ دودھ سوتے وقت پیتے ہیں، تو جو ہی دودھ پی کے آپ سوئیں گے تو وہ 90% تو اس میں پانی ہوتا ہے۔ 1 سے 2 گھنٹے کے بعد آپ کو پیشاب آئے گا اور آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ جب تک وہ سارے کا سارا جو واٹر ہے وہ آپ کے جسم سے نہیں نکلے گا، آپ کو پیشاب کے لیے بار بار اٹھنا پڑے گا اور آپ کو پرابلم ہوگا، نیند بھی پوری نہیں ہوگی، پریشانی بھی ہوگی۔ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایسے لوگ واش روم میں سلپ ہو جاتے ہیں اور ان کی بونز ہڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے جس کو جڑنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ مغرب سے پہلے پینے والی چیزیں آپ لے لیں، دودھ بھی پہلے پی لیں عصر کے ٹائم،
کھانا وانا بھی کھانا ہے، پانی پینا ہے تو وہ اسی وقت لے لیں مغرب سے پہلے۔ مغرب کے بعد آپ نے پانی کا استعمال نہیں کرنا یا بہت زیادہ کم کرنا ہے۔ اور رات کو 8 بجے 9 بجے آپ سوتے ہیں تو سونے سے پہلے بھی 1-2 دفعہ پیشاب کر کے سوئیں، مثانہ خالی کر کے سوئیں۔ اس سے آپ کی فریکوینسی بہت کم ہو جائے گی اور رات کو میکسیمم 1 یا 2 دفعہ اٹھنا پڑے گا، 5-5 6-6 دفعہ نہیں اٹھنا پڑے گا۔ دن کے وقت آپ مناسب پانی لیں، جتنی آپ طلب محسوس کرتے ہیں۔ ویسے بھی سردیوں میں پیشاب کیونکہ زیادہ آتا ہے، بار بار بے شک آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹھنڈے موسم کی وجہ سے پانی کی بھی اور پیاس کی بھی کمی محسوس ہوتی ہے، کم محسوس ہوتی ہے، تو پانی آپ مناسب لیں، بہت زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رات کے ٹائم عصر اور مغرب کے درمیان لے لیں فلوئڈ پینے والی چیزیں، مغرب کے بعد پینے والی چیزیں نہ لیں اور کم لیں، اس سے آپ پرسکون سو سکیں گے۔ اور باقی شوگر اور بلڈ پریشر کی جو میڈیسن اگر آپ لے رہے ہیں یا اپنے پروسٹیٹ کے لیے جو میڈیسن لے رہے ہیں وہ ویسے جاری رکھیں۔ تو یہ آپ کو کازز بتانے تھے کہ سردیوں اور گرمیوں میں پیشاب کا بار بار آنا، اس میں کیا ڈفرینس ہے، اور سردیوں میں پیشاب بار بار کیوں آتا ہے، اور لوگوں کو اس کی وجہ سے جو پریشانی ہوتی ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ اپنے ان دوستوں کو اور اپنے گھر کے اندر ایلڈرلی یعنی بڑے لوگ جن کو بار بار، بڑی عمر کے لوگوں کو جن کو پیشاب آتا ہے اور وہ اس تکلیف میں مبتلا ہیں، تو ان کی میڈیکیشنز کو اور تھوڑا سا لائف سٹائل اور ڈائٹری موڈیفیکیشن کرنے سے ان کو اس پریشانی سے بچا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔